بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 8 میری پہچان ہے تو کی مشق کریں گے۔ حاصلات تعلم میں دیکھیں، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے گفتگو کے دوران میں مرکب جملوں کا استعمال کر سکیں، اعراب کے بدلنے سے معنی کی تبدیلی کو سمجھ کر استعمال کر سکیں، علامت فاعل نے اور علامت مفعول کو کا صحیح استعمال کر سکیں، لغت کی مدد سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ جی پیارے بچوں، تو سب سے پہلے ہم دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں گے۔ احترام، عزت، پاکیزہ، پاک، نوید، خوشخبری، بیدار، جاگا ہوا، عظمت، شان و شوکت، رہبر، رہنما۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کی مدد سے کالم الف میں دیے ہوئے الفاظ کے بارے میں متعلقہ معلومات کالم بے میں لکھیں۔ تو پہلا لفظ ہے پیارے بچوں مخمس۔ تو ہم نے کتاب پڑھائی میں جانا تھا کہ 5 مصروں کے بند والی نظم کو مخمس کہتے ہیں۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے 13 اگست 1954۔ تو جہاں کتاب پڑھائی میں 13 اگست 1954 کا ذکر ہوا ہے، ہم اس معلومات کو کالم بے میں لکھیں گے۔ جیسے اس لائن میں دیکھیں پیارے بچوں، ہمارا قومی ترانہ پہلی بار 13 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا تھا۔ تو آپ نے اس معلومات کو کالم بے میں لکھنا ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، آپ نے اس سرگرمی کو اپنی کتاب پر مکمل حل کرنا ہے۔ سبق نمبر 8 کی سرگرمی نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ قومی ترانہ قوم کو کرتا ہے ہوشیار، بیدار، خبردار، تیار۔ تو پیارے بچوں، قومی ترانہ قوم کو بیدار کرتا ہے۔ ہمارے قومی ترانے کے بند شروع ہوتے ہیں حرف، کس حرف سے شروع ہوتے ہیں؟ تو پے سے شروع ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے سرگرمی کو مکمل حل کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ تو پیارے بچوں، سوالوں کے جواب لکھنے کے لیے ہم اپنی کاپی ریڈی کریں گے۔ جی پیارے بچوں، تو سب سے پہلے آپ عنوان لکھیں گے میری پہچان ہے تو۔ سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، قومی ترانے کے پہلے بند کا مفہوم لکھیں۔ قومی ترانے کے پہلے بند میں بتایا گیا ہے کہ ہماری زمین پاک ہے اور اس میں دعا کی گئی ہے کہ اے وطن تو ہمیشہ خوش رہے۔ تو ہمارے بزرگوں کے شاندار عزم اور ان کے پکے ارادے کی نشانی ہے، تو ہمارے ایمان اور یقین کا مرکز ہے۔ تو اسی طرح پیارے بچوں، آپ نے باقی کے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں اور انہیں اچھے سے یاد کر کے رف کاپی پر پریکٹس کرنی ہے۔ جی پیارے بچوں، تو اگلی سرگرمی ہے مل کر کریں بات۔ پاکستانی قومی ترانے کا مفہوم اپنے الفاظ میں بتائیں۔ تو پیارے بچوں، جب آپ نے کتاب پڑھائی میں پاکستان کے قومی ترانے کا مفہوم اچھے سے سمجھ لیا، تو آپ نے اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں اپنے والدین کو بتانا ہے۔ اگلی سرگرمی ہے لفظوں کا کھیل۔ خالی جگہ میں مناسب حروف لکھ کر لفظ بنائیں اور لغت میں سے ان کے معنی تلاش کر کے لکھیں۔ جیسے کہ پہلا لفظ حروف ہمیں دیے ہیں آئین، ڈیش، چھوٹی اے، دال، تے۔ تو پیارے بچوں، اس میں ہمارے پاس حرف آئے گا کاف، تو ہم اس سے لفظ بنے گا عقیدت۔ تو عقیدت کا معنی آپ لغت سے تلاش کر کے آگے لکھیں گے، جیسے کہ لکھا گیا ہے اعتقاد۔ تو اسی طرح پیارے بچوں، آپ اس سرگرمی کو مکمل کریں گے۔ جی پیارے بچوں، تو اگلی سرگرمی ہے قواعد سیکھیں۔ دیے ہوئے الفاظ کے اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح جملے بنائیں کہ ان کی وضاحت ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، اعراب کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی آتی ہے، یہ آپ اپنے پچھلے لیسن میں بھی کر چکے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیں، جیسے دل۔ دل کا مطلب ہے موٹائی، دل یعنی یہ جسمانی عضو ہے۔ تو اسی طرح ہم ان اعراب کے بدلنے سے معنی کو سمجھتے ہوئے ان الفاظ کے جملے بنائیں گے جن سے ان کی وضاحت ہو جائے۔ جی پیارے بچوں، تو آپ نے عنوان لکھنے کے بعد اسی طرح سے اپنی کاپی ریڈی کرنی ہے، الفاظ لکھنے ہیں۔ جیسے کہ پہلا لفظ ہے دل، موٹائی، یعنی اینٹ کی دل شیشے سے زیادہ ہے، کہ اینٹ کی موٹائی شیشے سے زیادہ ہوتی ہے۔ دل، میرے دل کی دھڑکن تیز ہے۔ تو اسی طرح پیارے بچوں، آپ نے ان الفاظ کے معنی سمجھتے ہوئے جملے بنانے ہیں۔ سرگرمی نمبر 8،
علامت فاعل نے اور علامت مفعول کو کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ تو پیارے بچوں، جیسے کہ اوپر ہمیں ایک فقرہ دیا گیا ہے، فرح نے طوطے کو چوری ڈالی، تو اوپر دیے ہوئے جملے میں نے اور کو خط کشیدہ کیا گیا ہے، یعنی انڈر لائن کیا گیا ہے۔ نے بطور علامت فاعل اور کو علامت مفعول استعمال ہوا ہے۔ علامت فاعل نے بتاتی ہے کہ فرح فاعل ہے اور علامت مفعول کو بتاتی ہے کہ طوطا مفعول ہے۔ تو اسی طرح پیارے بچوں، آپ نے اور کو کا استعمال کرتے ہوئے اس خالی جگہ کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے کہ پہلا فقرہ ہے، احمد ڈیش جاذب ڈیش سلام کیا، تو احمد نے جاذب کو سلام کیا۔ تو اسی طرح آپ نے سرگرمی کو مکمل حل کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 9 ہے، پڑھیں۔ دی ہوئی پہیلیاں درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، بعد ازاں انہیں بوجھیں اور جواب دیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اپنے والدین یا اپنے بہن بھائیوں سے ان پہیلیوں کو جو ہے وہ پڑھتے ہوئے ان سے ان کا جواب پوچھنا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو اگلی سرگرمی ہے کچھ نیا لکھیں۔ درخواست نویسی کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہم یہ جانیں گے۔ ایسی تحریر جس میں کوئی شخص اپنی ضرورت یا مقصد کسی ذمہ دار شخص سے بیان کر کے مدد کے لیے کہتا ہے، درخواست کہلاتی ہے۔ جیسے اگر کسی ضروری کام کے لیے اسکول سے رخصت لینی ہو تو ہم ہیڈ ماسٹر صاحب یا ہیڈ مسٹرس صاحبہ کو درخواست لکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ درخواست کا نمونہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو ہے آپ کا ہوم ٹاسک ہے کہ اسکول لائبریری میں مزید کتابوں کے لیے اپنے اسکول کے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹرس کے نام آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ یہ ٹاسک آپ نے اپنا رف کاپی پر کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو اس سبق کی سرگرمیاں مکمل کرنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سبق کے حاصلات تعلم حاصل ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔